اگر کوئی شخص اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائے تو اس کے نام پہ حج ہو سکتا ہے؟ کیا ہم قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ قربانی کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ حج کیا ہے؟ حج اس بندے پہ واجب ہے جو قرضدار ہو۔ عید الاضحیٰ کی قربانی کے ساتھ کیا عقیقے کی نیت بھی کر لی جائے تو دونوں چیزیں قبول ہوں گی؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، یہ ہے آج اسلام اور میں ہوں خالد ملک۔ آج یعنی کہ یہ لمحہ، یہ وقت، یہ دور جس نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہم یعنی کہ اشرف المخلوقات، بیسٹ آف کریشن کس سمت جا رہی ہے۔ ہم بھلا دوسروں کو راستہ کیسے دکھا سکتے ہیں جب ہمیں خود راستہ نظر نہیں آ رہا؟ ایک ذریعہ ضرور ہے، وہ مشل مل جائے جس کا نام ہے علم، کیونکہ علم کی روشنی سے یہ ممکن ہے کہ راستہ نظر آ جائے۔ لیکن علم حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، لیکن یہ تمام سوالات رکھے بھی تو کس کے سامنے رکھے؟ اولین تو رب کے سامنے رکھے، جو ہر دم ہمارے سوالوں کو سن رہا ہے اور ہر دم جواب بھی دے رہا ہے، لیکن ہمارے اندر سننے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے، کیونکہ ہم یہاں سے سن رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سننا یہاں سے ہے۔ پھر کس کے سامنے رکھیں؟ ہمارے علماء اکرام اور مذہبی اسکالرز کے سامنے۔ دوستو، ہماری یہ کوشش ہے کہ میں بھی آپ کی طرح ایک طالب علم ہوں، سیکھنے آیا ہوں، سمجھنے آیا ہوں، اور یہ سمجھنے آیا ہوں کہ آج یعنی کہ اس وقت کو اگر دین کے لینز سے اور دین کی نظر سے دیکھا جائے، اینالائز کیا جائے تو کیا نظر آتا ہے۔ دوستو، ہم ہر ایپیسوڈ ایک موضوع سے شروع کریں گے، ایک تھیم سے، ایک ٹاپک سے، اور ہم آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ بھی اپنے سوالات واٹس ایپ ویڈیو کے ذریعے ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ نمبر آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہوگا۔ جو بھی آپ کے خیال میں، دماغ میں سوالات ہیں، بلا دھڑک ہمیں واٹس ایپ ویڈیو کے ذریعے بھیجیں۔ ہمارے استاد محترم، ہمارے مذہبی اسکالرز پورے سفر کے دوران ہمارے ساتھ ہوں گے۔ He did his PhD dissertation critiquing Islamic banking from the University of Wales۔ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ڈاکٹر خالد ظہیر، خوش آمدید اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ یہ جو میں نے شروعات کی علم کے حوالے سے، علم کے اوپر تھوڑا سا ہمیں وضاحت کر دیں گے کہ کتنی ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے علم حاصل کرنا؟ بہت شکریہ جناب۔ اب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم آپس میں گفتگو کے نتیجے میں اور لوگوں کے سوالوں کے نتیجے میں علم کی روشنی حاصل کریں گے، اور یہ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہو۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی علم کے حوالے سے جو میں نے ابھی اس پروگرام کے شروع میں جو میں نے بات کی ہے، علم کے حوالے سے بتائیں گے ذرا کہ کتنا ضروری ہے علم حاصل اور علم کے شرائط؟ یہ حقیقت ہے کہ علم روشنی ہے۔ اس دنیا میں بہت سے سوالات ہیں، وہ سوالات ایسے ہیں کہ جو انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ اللہ نے اس دنیا کو ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ اس میں کچھ حقائق تو وہ ہیں کہ جو ہم کو نظر آتے ہیں، مگر کچھ حقائق وہ ہیں کہ جو ہم کو نظر نہیں آتے، اور ہم سے اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے کہ ہم دیانتداری کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں، سوال کریں، اور یہ جو پزل ہے اس کو حل کریں۔ اس کے لیے علم ہی کا راستہ ہے جو ہمیں اختیار کرنا ہے، اور ہم سے اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے کہ ہم دیانتدار ہوں، ہم جستجو کریں، ہم سچائی کے متلاشی رہیں، اس بات کو نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ جو کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ علم وہ روشنی ہے کہ جو تمام انسانوں کے لیے ایک مشترک میراث ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں علم کا وہ حصہ بھی ملا ہے کہ جو وحی الہی کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی شکل میں ہم کو حاصل ہوا ہے۔ خالد صاحب، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس علم کو خود بھی حاصل کریں، خود بھی اپنی زندگی میں اس کے ذریعے سے روشنی پیدا کریں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے آگاہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے سے ہم کچھ علم کی باتیں سیکھیں گے۔
इंशाल्लाह हम हर एपिसोड के शुरू में हम एक मौजू रखेंगे और एक दफा फिर याद दहान को दावत देंगे कि आप अपने सवालात व्हाट्सएप वीडियो के जरिए हमें भेजते रहें। नंबर आपको नीचे नजर आ रहा होगा। हम चलते हैं आज के मौजू पे डॉक्टर खालिद साहब, और आज का मौजू है हज और कुर्बानी, उसके बेशुमार मिसकंसेप्शंस। चलते हैं हम अपने पहले सवाल की जानिब। वालेकुम, मेरा एक आप लोगों से सवाल है, हज क्या है और इस्लाम में हज की क्या अहमियत है, जरा मुझे ये बताएं। हज असल में वैसे तो खैर उम्रे को भी हज ही कहा जाता है, वो हज असगर है, और जो हज 8 जुल्हज से शुरू होता है उसको हज अकबर कहते हैं। आमतौर पर जब हम हज बोलते हैं तो उससे मुराद हज अकबर ही होता है। हज जो है यानी हज अकबर, ये दर हकीकत अल्लाह की तरफ से दुनिया में फैले हुए उसके मानने वाले बंदों को ये दावत है कि वो आए उसकी दावत पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए, और उसके घर में उसके घर का तवाफ करते हुए उसके दाएं हाथ सिंबॉलिकली अलामती तौर पर यमीनुल्लाह यानी हजर अस्वद को चूम कर ये अहद करते हुए वो जिहाद करें कि जिस जिहाद का आगाज 8 जुल्हज से होता है और जिसका इख्तिताम 12 या 13 जुल्हज को होता है, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ मनासिक से गुजार कर ये तजर्बा कराया है कि हम अल्लाह के मुजाहिद बनकर अल्लाह और अपने दुश्मन शैतान के खिलाफ जिहाद करें। सारे का सारा हज असल में इसको सिंबलाइज करता है, इसकी एक अलामती सूरत है। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा कि ये जो सफर है, और अभी आपने कहा एक सिंबल भी है, एक सिंबोलॉजी भी है इसके पीछे, उसकी थोड़ी वजाहत करेंगे कि यानी कि अपने घर से मक्के जाना, फिर हज का मुझे एक फर्ज है वो पूरा करना, ये जो तमाम चीजें हैं इसके पीछे सिंबोलॉजी क्या है? कुरान मजीद से मालूम होता है कि पूरे का पूरा हज और उम्रा ये असल में रिलीजियस सिंबल्स पर मबनी है, जिसको कुरान कहता है शाइरुल्लाह। ये जो है आपका सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने बयान किया है कि ये आमतौर पर अहले किताब ने छुपाने की कोशिश की सफा और मरवा को। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा भी अल्लाह के शायर में से हैं। शायर शईरा की जमा है, और शईरा कहते हैं रिलीजियस सिंबल को, यानी अल्लाह ताला ने हमें दीन की बहुत सी हकीकतों को आगाह करने और उनके बारे में हमारे अंदर सही जज्बा पैदा करने के लिए बहुत सी ऐसी मजहबी अलामतें हैं कि जिनको के हज के सफर के साथ मुंसलिक कर दिया, और हमसे इसका तकाजा किया कि हम उनसे गुजरें और उसके जरिए से हम अपने अंदर वो सही हकीकी जज्बा पैदा करें, जिसके बाद हम वो अल्लाह के बंदे बने कि जिनके बारे में आपने बिल्कुल शुरू में इंट्रोड्यूस कराया कि अल्लाह ने तो हमको अपनी मखलूकात में एक बहुत आला मकाम दिया था कि हम अखलाकी तौर पर बहुत बुलंद हों, रूहानी तौर पर अल्लाह के बहुत करीब हों। हम दुनिया में रहते हुए दुनिया की अट्रैक्शन की वजह से, शैतान के वसाविस की वजह से हम कुछ गुमराह हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो हज के जरिए से अल्लाह ताला चाहता है कि हमारे अंदर एक रिवाइवल पैदा हो और हम बेहतरीन इंसान बनकर वापस आएं। तो जब भी हज की डिस्कशन होगी खालिद साहब, उसमें इन सिंबल्स की, इन शायर की डिस्कशन होगी। हमें एक एक शायरे को, एक एक सिंबल को जानना चाहिए कि वो क्या है, और उसके पीछे हकीकी मजहबी जज्बा है, स्पिरिट है, कि जिसको हमको समझ कर इख्तियार करना चाहिए। सही हो गया डॉक्टर खालिद सईद। हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिदा जहरा अलवी है और मेरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाए तो उसके नाम पे हज हो सकता है या नहीं, और अगर हो सकता है तो उसका सवाब उसको मिलेगा या नहीं? देखिए, इस सवाल के जवाब में जो एक अहम उसूल पेश नजर रहना चाहिए वो मैं पहले बयान कर दूं जी। और वो उसूल ये है कि ये दुनिया की जिंदगी एक ऐसी आजमाइश है जिसमें अल्लाह ताला ने पैदाइश से मौत तक हमको वो मौका दिया है कि जिसमें हम इस आजमाइश से गुजरते हैं। और ये फरमाया है कि इंसान के वही चीज काम आएगी जो वो खुद करेगा। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा,
انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو وہ خود کرے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. چنانچہ حج کا ثواب تو اصلاً اسی کو ملے گا کہ جو خود حج کرے گا. لیکن کسی کی والدہ، کسی کے کوئی اور بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہ حسرت لے کے رخصت ہوئے کہ کاش کہ ہم حج کر سکتے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، صحت اجازت نہیں دیتی، اور وہ اس جہان فانی سے چلے گئے. تو ان کا فرما بردار بیٹا، ان کی محبت کرنے والی بیٹی یہ خیال کرتی ہے کہ والد صاحب والدہ صاحبہ کے لیے حج کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، یعنی وہ اپنے اس جذبے کا اظہار کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب وہ کریں گے تو اس میں یہ شرط ہوگی کہ پہلے وہ خود اپنا حج کر چکے ہوں. لیکن بہرحال والد والدہ اگر دنیا میں نہیں ہیں تو ان کو تو ثواب ملے گا ان کے اپنے جذبات کا، ان کی اپنے خلوص کا، اپنے اس احساس کا کہ ان کو حج کرنا تھا مگر وہ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ظہیر. یاد دہانی کے لیے آپ نے سوالات ہمیں بھیجتے رہیں واٹس ایپ ویڈیو کے ذریعے. نمبر آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں آج اسلام. میں ہوں خالد اور ڈاکٹر خالد ظہیر جو ہمارے مذہبی اسکالر ہیں. اس پورے پروگرام میں چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب. ویل بی بیک آپ کے سوالات کے ساتھ.